السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 5 سبجیکٹ اردو۔ پیارے بچوں، اردو میں ہم نے عنوان گفتگو کے آداب یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ گفتگو کرتے وقت ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن کن باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ گفتگو کرتے وقت ہمیں ہمیشہ مناسب آواز کا استعمال کرنا چاہیے۔ آواز زیادہ دھیمی بھی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ بولنے میں جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے، یا رک رک کر بھی نہیں بولنا چاہیے کہ آگے جو سننے والا ہے اس کا جی اکتا جائے۔ گفتگو کرتے وقت ہمیں وقت اور موقع کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ بے وقت اور بے موقع ہمیں کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کی بات کاٹنا یا کسی کی بات میں دخل دینا یہ بھی ایک عیب ہوتا ہے۔ جب تک دوسرا شخص جو ہے اپنی گفتگو کر رہا ہے تب تک ہمیں اپنی بات کبھی بھی شروع نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ اگر بات زیادہ ہی ضروری ہو تو ہمیں سب سے پہلے اس شخص سے معافی مانگنی ہے، تب جا کے ہمیں اپنی بات سامنے رکھنی ہے، اور بات کو پہلے سوچ لینا چاہیے، اس کے بعد ہی زبان سے نکالنا چاہیے۔ اور ایک ہی بات کو بار بار کہنا یا ایک ہی لفظ کو بار بار کہنا اسے بھی اچھا نہیں مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ گفتگو کرتے وقت تیزی یا غصے کو ظاہر نہیں کرنا ہے، اپنے منہ سے اپنی تعریف بھی نہیں کرنی ہے۔ ان سب باتوں سے ہمیں ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے جس کی سچائی پہ ہمیں خود شک ہو۔ اگر اتفاق سے ہمیں ایسی باتیں کہنی بھی پڑے تو اس کے ساتھ اپنا شک بھی ظاہر کرنا ہے کہ مجھے اس بات کا پورا یقین نہیں ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ کسی بھی مذہب یا کسی بھی عقیدے یا بزرگوں کی شان میں کبھی بھی کوئی برا لفظ جو ہے اپنی زبان پر نہیں لانا ہے۔ جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو اس وقت ہمیں نرمی کا اظہار کرنا ہے۔ ہمیں چھوٹوں سے گفتگو کرتے وقت نرمی سے ان سے پیش آنا ہے، کبھی بھی غرور نہیں دکھانا ہے، کبھی بھی حقارت کا کوئی لفظ نہیں بولنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ چغل خوری کیا ہوتا ہے۔ چغل خوری جو ہے اسے بھی سخت عیب مانا جاتا ہے۔ چغل خوری جو ہوتا ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، یا جو ہے ایک شخص کی بات دوسرے شخص کو سنا دینا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کسی شخص کا کوئی کام ہے جس کے ظاہر ہونے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری مانا جاتا ہے۔ چغل خوری سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے، اور چغل خور جو ہے جب اس کی بات یا اس کی سچائی جو ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے تو اس چغل خور کو کافی زیادہ شرمندگی، کافی زیادہ بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں جو ہے چغل خور کی بات پہ کبھی بھی ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے کہنے پہ کبھی بھی دوسرے کی طرف یا کسی کی طرف ہمیں بدگمانی نہیں رکھنی ہے، کبھی بھی جو غلط فہمی جو ہے دوسرے کے متعلق بدگمانی یا غلط فہمی جو ہے وہ اپنے اندر پالنی نہیں ہے۔ ہمیں چغل خور سے ہمیشہ چغل خوری سے چغل خور سے نہیں بلکہ ہمیں چغل خوری سے نفرت کرنی چاہیے، اور چغل خور کو بھی یہ سمجھا دینا چاہیے کہ اس چغل خوری سے دور رہو، یہ جو چغل خوری ہوتا ہے یہ ایک برا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ ہمیں جو ہے گفتگو کرتے وقت کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، چغل خوری کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم نے یہ الفاظ معنی پڑھے تھے، یہ سارے الفاظ معنی ہم نے پڑھے تھے، یا آپ نے امید کرتی ہوں کہ آپ نے اچھے سے لرن کیے ہوں گے۔ اب اس میں جو ہے ہمارا اگلا جو آج کا سبق ہے وہ ہے سبق کو ذہن میں رکھ کر خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ یہ جو ہے پیج نمبر ہے آپ کا 26، پیج نمبر 26 پہ ہے آپ کا یہ سبق کو ذہن میں رکھ کر خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ پیچھے ہم نے سبق پڑھا گفتگو کے آداب، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، اور اسی بیس پہ ہمیں جو ہے یہ جو خالی جگہ ہیں ان کو پر کرنا ہے۔ بولنے میں اس قدر ڈیش نہ کرو کہ بات سمجھ میں نہ آئے، ہے نا۔ یہاں پہ بولنے میں اس قدر، یہاں پہ جو خالی جگہ دی ہے اس کو ہمیں فل کرنا ہے۔ بولنے میں اس قدر جلدی نہ کرو کہ بات سمجھ میں نہ آئے، مطلب ہمیں جو ہے بولنے میں اس قدر جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ آگے سننے والا جو ہے اسے بات سمجھ میں نہ آئے۔
किसी की बात काटना सख्त ऐब है ना। किसी की बात काटना होता है किसी की बात में दखल देना। मतलब अगर हम किसी शख्स की बात में दखल देंगे, अगर दूसरा शख्स जो है कोई बात अपनी रख रहा है तो हम उसकी बात काटेंगे, उसे भी ऐब माना जाता है। किसी की बात काटना, तो ये जो खाली जगह है यहाँ पे क्या आएगा, ऐब है। बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है ना। हमने पढ़ा कि हमें बात जो है पहले सोचनी चाहिए, उसके बाद ही अपनी जुबान से निकालनी चाहिए। अगर हम बिन सोचे कोई बात बोलेंगे उसे बेवकूफ़ी माना जाता है। बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है। बात को जुबान से बाद में निकालो, पहले सोच लिया करो। ठीक है, हमने पढ़ा कि बात को पहले जुबान से निकालने से पहले हमें बात को सोच लेना चाहिए। अगर हम बिन सोचे कोई बात बोलेंगे तो उसे बेवकूफ़ी माना जाता है। तो बात को जुबान से बाद में निकालो, पहले सोच लिया करो। यहाँ पे क्या आएगा, सोच लिया करो। चुगलखोर की बात पर कभी यकीन न लाओ, है ना। ये भी हमने पढ़ा कि चुगलखोरी जो है ये सख्त ऐब है और हमें जो है चुगलखोर की बात पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुगलखोर की बात जब सबके सामने जाहिर होती है, चुगलखोर की सच्चाई जब जाहिर होती है तो उसे काफी ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ये एक ऐब माना जाता है। चुगलखोर, यहाँ पे क्या आएगा, चुगलखोर की बात पर कभी यकीन न करो। चुगलखोर होता है जो चुगली करता है। ठीक है बच्चों, ये आज आपका सबक है। सबक को ध्यान में रख के खाली जगहों को पुर कीजिए। ये आप अपनी नोटबुक्स पे होमवर्क भी करेंगे और इसे अच्छी तरह से लर्न भी करेंगे। होमवर्क करने के बाद आप इसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा। थैंक यू।